اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین۔ میری انتہائی عزیز اور معزز قرآن دوست بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب کو بہت مبارکباد کہ آج ہم اس کورس کا آخری لیسن انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اگلے 2 کلاسوں میں آپ کی ریویژن ہوگی، ایک دن قرآن پاٹ کی، ایک دن گرامر پاٹ کی، اور پھر اس کے بعد آپ کا فائنل کورس ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو الحمدللہ ہم نے کورس 2 میں ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا، اور ہم نے پہلے پارے کے 5 صفحات پڑھنے تھے۔ پہلے صفحے پہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ بقرہ کی جو ہے ابتدائی آیات ہم نے پڑھی، ان کو اکٹھا ایک صفحے پہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد متقین، کافرین، منافقین کو ہدایت دی گئی تو ان کا کیا رسپانس تھا، اس کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، ہم نے وہ سیکھی۔ پھر دعوت، قرآن کی دعوت کا پڑھا، اور پھر 5 صفحے پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا، پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے گرامر سیکھی، جس میں ہم نے مینلی جو ہے کمزور الفاظ سیکھے۔ تو ہم نے ہر صفحے کو 4 پوائنٹرز میں یا 4 اشاروں میں تقسیم کیا تھا، اور ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پہ یہ سارے اشاروں کی میپنگ کر لیتے ہیں۔ انگوٹھا ہمارا پہلا صفحہ ہے، اور یہ آج ہمارا آخری صفحہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ان صفحات کے اشارات کوئکلی ہم دہرا لیتے ہیں۔ پہلے صفحے کے اشارات: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کی یہ ہدایت، متقیوں کی صفات، شارٹ اشارے: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ پھر یہ دوسرا اور تیسرا صفحہ یہ آمنے سامنے آتے ہیں، اس لیے ہم یہ اس طرح ان کو وہ کرتے ہیں۔ اس میں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 رخے۔ تو شارٹ اشارے ہو جائیں گے کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے۔ صفحہ نمبر 3 میں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چوتھے صفحے پہ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر، بشارت نہیں ہے، وعید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5واں صفحہ جو کہ ہم آج اس کا آخری اشارہ پڑھ لیں گے، اور اس میں ہم نے پھر 4 پوائنٹرز تھے: خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو آج ہم پھسلانا اور توبہ پڑھیں گے، آخری اشارہ، اور آج ہم اپنا انشاءاللہ سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو شارٹ اشارے ہیں خلیفہ، ناموں یا اسما، سجدہ، پھسلانا۔ خلیفہ، اسما، سجدہ، پھسلانا۔ ناموں بھی کہہ سکتے ہیں، اسما بھی کہہ سکتے ہیں ناموں کو، کیونکہ اسما کی تعلیم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے چوتھے اشارے کا پچھلی آیتوں سے تعلق لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، اور پھر انہوں نے کچھ کلمات سیکھے اللہ سے، پھر انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پھر قبول فرما لی۔ اس میں 2 آیات ہیں، اور پہلی لائن میں ہمارے لیے ایک لفظ نیا ہے، ازلہ۔ دوسری میں 2 لفظ ہیں، بات اور اہبتو۔ اس میں لفظ زیادہ ہیں، 5 ہیں، اس میں 2 ہیں، لیکن ایوریج ہو تو پھر بھی 3 سے زیادہ نہیں بنتے۔ تو الحمدللہ آسان قرآن جو ہے وہ بہت آسان۔ اس کی تلاوت کوئی کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر مبینہ، آپ تلاوت کریں گے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما جی اعوذ باللہ پہلے، اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما ہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کان فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ. جزاک اللہ سسٹر. اب دیکھنا ہم ٹکڑے اس میں کرنے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا، کچھ گیس کریں کتنے ٹکڑے ہم اس کے کر سکتے ہیں. فا تو ظاہرہ علیحدہ ہو جائے گا، حرف ہے، ٹھیک ہے. ازلہ جو ہے یہ فعل ہے، لیکن یہ 4 حرفی فعل ہے. یہ اگلی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے، لیکن یہ فعل ہے. اور ہما 3 ٹکڑے ہوں گے، فا، ازلہ اور ہما. ہما ہم نے پڑھا تھا پہلے، اسی 1 میں بھی پڑھا تھا. ہما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہوا، یہ ہم، اور اگر 2 کے ساتھ ہوں گے تو یہ ہما، ٹھیک ہے. تسنیہ، یہ تسنیہ ہوتا ہے، 2 کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹکڑے اس کے 3 ہو گئے، فا، ازلہ اور ہما. الشیطان تو سب کو سمجھ آ رہی ہے، شروع میں الف لام ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ خاص اسم ہے، ٹھیک ہے. انہا کے ٹکڑے کتنے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے. ان حرف جر اور ہا جو ہے وہ ضمیر ہے، تو ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آ رہا ہوتا ہے. انہا. فا اخرجہما، یہ بھی اسی طرح سے فا اخرجہما، 3 ٹکڑے. یہ بھی مزید فی کا فعل ہے، جیسے ہم نے کہا نا اس نے نکالا، اس نے نکلوایا. یہ نکلوایا اس کا معنی آئے گا، ابھی ہم دیکھیں گے. یہ مزید فی ہے، یہ ہم کسی 3 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. مما کے کتنے ٹکڑے؟ 2. 2. 2 کون کون سے ہیں؟ من ما. من اور ما. شاباش. تو من حرف جر ہے، سے اس کا مطلب ہوتا ہے، تو ما یہاں اسم ہے. میں بتا نا ما مختلف معنوں میں آتا ہے، حرف کے معنوں میں بھی کئی جگہ آ رہا ہوتا ہے، کئی جگہ یہ اسم کے معنوں ہوتا ہے، جو جس کے معنوں میں جیسے آتا ہے. تو پھر اور بعض ما سوالیہ آتا ہے تو وہ کیا نہیں کے معنوں میں آتا ہے، تو وہ پھر حرف کے طور آتا ہے. تو ما دونوں طرح سے آتا ہے. کانا. اب یہ کانا ہم نے تو کانا دوسرا پڑھا تھا نا، کا اور نون زبر نا، یہ ساتھ اگر الف لگا ہوا تو یہ وہی بات ہے، ہما والی. یہ تسنیہ ہے، یہ فعل ہے، تسنیہ ہے، ٹھیک ہے. غائب کا ہے 2 ایسے کے لگا، لیے. ہاں 2 کے لیے تسنیہ. کانا، ہی کانا جو ہے یہ اس کا یہ اشارہ ہوگا، وہ دونوں تھے، ٹھیک ہے. فی ہی کے بھی 2 ٹکڑے. فی حرف جر، فی، کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے. فی، ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسما ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فی حرف جر ہے اور ہی جو ہے اسم. وا قلنا، اور ہم نے کہا، تو قل فعل امر اور ہم نے کہا، ٹھیک ہے. تو اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اگر میں کل نہبتو نہ پڑھوں تو پھر میں اس کو کیا پڑھوں گی؟ اگر میں علیحدہ سے پڑھنا چاہوں تو کیا پڑھوں گی؟ اہبتو. اہبتو. شاباش. اب چونکہ با کے نیچے زیر ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اس کا کیا باب ہوگا؟ سمع. نہیں، سمیا نہیں ہوگا. ہباتا. ہباتا ہے، ہباتا تو نہیں ہے، ہباتا نہیں ہے، ہباتا. ادرب. آتا ہے نا، تو دربا کا باب ہے. ہم ابھی 6 چاپیاں دیکھیں گے. بعد حکم، یہ یعنی فعل امر جمع ہے، ٹھیک ہے. بعد حکم کے 2 ٹکڑے. بعد یہ اسم ظرف ہوتا ہے اور کم ضمیر ہے، ضمائر کو ہمیشہ ہم علیحدہ کر لیتے ہیں. لی بات، اس کے بھی 2 ٹکڑے. لی حرف جر اور بعد، ٹھیک ہے، وہ بھی اسم، یہ اسم ظرف آ جاتا ہے. ادو، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں دشمن، تو اسم ہے. ویسے بھی تنوین نظر آ رہی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ حرف کون سا ہے، فعل کون سا ہے، اسم کون سا ہے، کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. دیکھیں کچھ افعال ہم نے بھی نہیں پڑھے، وہ اگلے ہم لیسنس میں پڑھیں گے، لیکن ہم اتنی سمجھ آ جاتے کہ ہاں یہ کوئی فعل ہے. اب یہ 4 حروف والا ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فا علیحدہ ہوگا، ذلہ علیحدہ ہوگا، ہما علیحدہ ہوگا. اسی طرح سے فا علیحدہ ہوگا، اخراجہ علیحدہ ہوگا، ہما علیحدہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ترجمہ تو ابھی ہم کر ہی لیں گے. لکم کے کتنے ٹکڑے؟ 2 ٹکڑے. لا اور کم، حرف جر اور کم. تمہارے لیے فل ارضی، یہ ہمیں پتہ ہے فی حرف جر ہے، الارض الف لام ہے شروع میں، تو خاص اسم ہے. مستقرن، اب یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، تنوین ہے تو اسم ہے، ٹھیک ہے. وا اور ہے حرف جر. متاؤن بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اسم ہے. الا حرف جر ہے. ہین ایک وقت تک.
مدت تک ایسے. فتلقا بھی، اس میں بھی فا علیحدہ ہو جائے گا. تلقا بھی فعل ہے، یہ اگلے کورس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، مزید فی کا ہے. آدم و حضرت آدم علیہ السلام، من حرف جر، ربی ہی کے کتنے ٹکڑے؟ ربی اور ہی 2 ٹکڑے، ٹھیک ہے. کلماتن، یہ تو 2 زیر والی تنوین ہے تو اس سے سمجھ آ رہی ہے، کلمات اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. فتابہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ کیا ٹکڑا ہوگا کوئی کہ نہیں؟ نہیں. فا کا فعل پڑا تھا نا، تو فا علیحدہ ہوگا نا بیٹا پھر. فا تابا. حرف ہے ہاں تابا، سمجھ. ماضی کا تابا. کالا جیسے کالا کے باپ کے نا تابا. ہوں. جی جی تابا. الیہی کے 2 ٹکڑے، اللہ، 2. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں، یہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے، علیہ جب کہ فتابہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کہ اللہ تعالیٰ نے پلٹا یا توبہ قبول کی تو پھر آئین والا علیہ لگتا ہے. جو ہم اگر توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی لفظ پڑھ لیتے ہیں تو وہ الیہ، وہ حمزہ لام یہ اور ہے والا حمزہ والا لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں طرف مطلب پلٹنا، اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف پلٹتا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں جب ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں. انہو کے 2 ٹکڑے، نہ حرف ہے، ہو ضمیر ہے. هو التواب الرحیم، یہ بھی ہوا ہمیں پتا ہے کہ ضمیر ہے. التواب، بار بار معاف کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور یا پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا، یہی بار بار ہماری توبہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ. انہ هو التواب الرحیم اور الرحیم، یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، دونوں اسما ہیں اللہ تعالیٰ کے، اسماء حسنہ ہیں. ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں، تو اس پہ ہم ابھی ایسے کرتے ہیں 10 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں، پھر ہم نماز مغرب کی پڑھ کے تو کنٹینیو کر لیں، ٹھیک ہے. جی. چلیں اتنی دیر کے لیے پھر ہم بریک لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت. نماز پڑھ لیجیے پھر شروع. آواز نہیں آ رہی.
نماز کی بریک ہے، 7:15 شروع کریں گے کلاس. ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ کے آ گئے ہیں، تو باقی ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ یہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آ گئے سب لوگ، شروع کر لیں۔ ہاں جی بسم اللہ کریں۔ تلاوت ہم نے کر لی، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، ہم نے پہچان کر لی کہ حروف کون سے ہیں اور افعال کون سے ہیں اور اسما کون سے، اور ہم نے ٹکڑے بھی دیکھ لی۔ اب ہم اس کا لفظی یا فقری ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا، بلکہ نکال دیا نہیں نکلوا دیا، ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، اسم، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتو، تم سب اتر جاؤ۔ علیحدہ سے پڑھیں گے تو اہبتو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے صرف نصرہ والے میں جو ہے وہ پیش والا حمزہ لگتا ہے، یہ ضربہ کے باب سے اب آتا ہے۔ بعدکم، تم میں سے بعد، لبادن، بعد کے، عدوٌ، دشمن ہیں، بالکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، و، اور، متاعن، سامان زندگی، الہین، ایک وقت تک، ٹھیک ہے، ہین، ایک وقت تک۔ فَأَزَلَّهُمَا، ہم نے 3 ٹکڑے کیے تھے، فَأَزَلَّ اور ہما، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، جیسے ہم نے کہا کہ ہوا اور ہم وہ سب، ہما وہ دونوں، یعنی ان دونوں کو، ٹھیک ہے، یہ ہم وہاں بھی پڑھ چکے ہیں، کسی ون سے بھی ہم نے سیکھا۔ کانا، وہ تھا، کانا، وہ دونوں تھے، ٹھیک ہے، یہ الف کا ایڈیشن ہوتا ہے تو یہ تسنیہ، اس کو کہتے ہیں تسنیہ، یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کانا، وہ دونوں تھے، کانا وہ تھا، کانا وہ دونوں تھے۔ مستقرن کا مطلب ہے ٹھکانہ، یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے تنوین سے کہ یہ دونوں جو ہیں اسما ہیں، ٹھکانہ، متاعن، سامان، یعنی سامان زندگی، مستقرن، ٹھکانہ، متاعن، سامان، متاع تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، متاع زندگی، متاع حیات، مستقرن، ٹھکانہ، یہ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ دہرا لیجیے 2 بار میرے ساتھ، مستقرن، ٹھکانہ، متاعن، سامان زندگی، مستقرن، ٹھکانہ، متاعن، سامان زندگی، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ہم اس کی تھوڑی سی شرح دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان جو ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے معاملے میں اس سے زیادہ کوئی چلاک ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں اس بات کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا، مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سمجھدار تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس نے بہت وقت لگایا ہوگا، کتنا کیا کوششیں کی ہوگی، لیکن بھلا اس نے پھسلا لیا، بہکا لیا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان سے، اور ہمیں اس کی چالوں سے بہت خبردار رہنا چاہیے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے نا ہمارے دلوں میں، ہم نے سورۃ ناس میں پڑھا تھا نا، اور وہ آہستہ آہستہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہو۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا، سب سے بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ تو ہم کچھ نہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اس کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، تعوذ پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان، قرآن پاک پڑھنے کے وقت جو ہمیشہ ہمیں تعوذ ضرور پڑھنا چاہیے۔
اور دوسرا ویسے بھی اگر ہمیں وسوسے ہو رہے ہوں، کوئی اس طرح کے خیالات آ رہے ہوں، تو بھی ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتی ہیں شیطان سے۔ یہ ہمیں بالکل شروع میں سب سے پہلا UC1 میں جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں تعوذ کا لیسن ملا۔ اس لیے ہمیں اپنی کہ جی ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم ذہانت ہیں، ہم اپنے کوئی پلان کر لیں گے یا عبادتوں ہیں تو شیطان ہمیں کچھ نہیں کہے گا، نہیں۔ اس اصل حل کیا ہے جو سب سے ضروری، اہم ہے اور مؤثر افیکٹو حل یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کی جائے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ سکتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ ہماری یہ اس دنیا میں زندگی ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، مستقر عارضی ٹھکانہ کہتے ہیں۔ ہماری دنیا زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ تو جیسے کیسے گزر جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اب علم آپ کی باری، یا آپ میں سے کوئی اس کو ریوائز کرا دے تو باقی ساتھ ساتھ اس کے ریوائز کرا دے۔ کون کروائے گا ریوائز؟ جی میں پڑھوں۔ جی کروائیے سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، جو پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا تھے وہ دونوں، فیہ اس میں، فَقُلْنَا اخْبِطُوا، اور ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر و متاع ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی ہے، الہین ایک وقت تک۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ کسی بہتر جگہ سے کمتر جگہ پہ جانا، یا اونچی سے نیچی جگہ پہ آنا، اتر جانا، اونچی سے نیچے میں اور بہتر سے دوسری کمتر جگہ پہ، یعنی جنت سے دنیا میں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر میرے حکم کا چلو کہ یہ آپ کا اصل ٹھکانہ یہی ہے، یہیں آپ نے واپس آنا ہے، متان ہے الہین، ایک وقت مقرر تک دنیا کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلیں گے، اس سے عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا واپس ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عارضی جو ہے ہمارا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ ہم نے پہلی آیت لے لی، ہم دوسری آیت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ ہی، اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتابہ علیہ، تو توبہ قبول کی، اللہ نے، اس کی، علیہ، اللہ نے اس کی توبہ۔ اگر اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول کرتا ہے تو عین والا اللہ ہم لگاتے ہیں، اور اگر الف والا حمزہ والا لگاتے ہیں تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں معنی یاد رکھ لیں۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فعل ادا کریں گے، تلک کا دو ٹکڑے ہوں گے، یہ جو ہے مزید فی فعل ہے، یہ ہم اگلی لیسنز میں پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل آپ سے اور نہیں ہم پوچھیں گے۔ لیکن تابہ، تابہ ہم آلریڈی پڑھ چکے، تابہ کا مطلب ہے پلٹا، یہ آ گیا نا۔ تابہ اللہ جو ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ ہماری طرف پلٹا ہے۔ اور تابہ الہ جب ہم لکھتے کہتے ہیں تو توبہ کی، ایلا، اس کو ہم نے پڑھتے، ٹھیک ہے، ایلا، توبہ کی۔ تو یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ ہم جب ہوں گے تو یہ، جیسے ہم اگر اس میں ٹیبل میں بھی یا تو مفعول نہیں لکھتے، اگر مفعول لکھتے بھی ہیں تو متوب الیہ ساتھ لکھتے ہیں، یہ والا۔ تو یہ اللہ اور حرف جر سے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ ہے تو توبہ قبول کی، الہ ہے تو توبہ کی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم، پھر الہ لگے گا۔ جب اللہ تعالیٰ قبول ہماری توبہ قبول فرماتے ہیں تو اس میں اللہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ پلٹا، توبہ قبول کی، تابہ ہم ٹیبل کر چکے ہیں، آج بھی ہم ابھی اس کی 6 چابیاں انشاءاللہ دہراتی ہیں۔ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات کے، وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ جب ان سے غلطی ہو گئی شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا، کلمات سکھائے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے تھے۔ اب یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں، تو کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے کے لیے تیار ہے اور ہمارے اتنی فیسلٹیز موجود ہیں۔ دیکھیں گھر بیٹھے ہم اپنے موبائل سے، کمپیوٹر سے ہم جو ہیں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سمجھنے کی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم حاصل کرنے کی، سیکھنے کی، علم جاننے کی ہم میں صرف وصف رکھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اب پھر اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی، ربی زدنی علما، ہمیں وہ بھی پڑھنی چاہیے اور ہمیں ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ بھی ہماری توبہ قبول فرمائے۔ کبھی بھی کوئی بھی صفت ہم اللہ تعالیٰ کی جب کا ذکر ہو، کسی بھی اسماء حسنیٰ کا یا ان کی صفت کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق دعا ضرور مانگ لینی چاہیے۔ تو اس وقت ہم سب کو آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ یا اللہ، اب کہتے ہیں ہم تو ہر وقت غلطیاں کرتے رہتے ہیں، تو ہم اس سے توبہ کریں اور معافی کی اور بخشش کی خواہش کریں، دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سید الاستغفار سیکھ لیجیے، امید ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے سید استغفار۔ یہ صبح شام کے اذکار میں ہوتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک وما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر جس نے مطلب رات کو پڑھ کے سویا، تو سونے سے پہلے پڑھا اور وہ آخری وقت آ گیا، موت آ گئی، یا صبح پڑھا اور دن میں آ گئی، تو وہ کہتے کہ وہ جنتی ہے۔ تو یہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، یہ سمپل استغفر اللہ کم از کم پڑھ لیں۔ تو ایک تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی تسبیح کرتے تھے، تو ہمیں تو کرنی ہی چاہیے ضرور، تو وہ عادت بنا لیں۔ سید الاستغفار بھی پڑھیے اور ویسے بھی استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ اور یہ دیکھا، یہی بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اگر پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، اس کی 6308 نمبر اس کا آتا ہے۔ تو یہ ضرور پڑھا کریں صبح و شام، اذکار میں ہوتا ہے، لوگ پڑھتے بھی ہوں گے۔ کیا اب دوسرا یہ کہ توبہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہماری توبہ سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور سچی توبہ کیسے؟ کہ پہلے تو ہم اپنے بندہ جو ہے وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں کہ ہاں نہیں میں نے یہ کیا، تو یا اللہ مجھے بخش دے، میرا گناہ مجھے معاف کر دے، اور ساتھ یہ بھی وعدہ کرے کہ میں دوبارہ اس کو گناہ کو نہیں کروں گا، اور پھر بلکہ نہ کرنے کی توفیق بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا، آپ کو بتایا کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اس صفت کے لحاظ سے دعا کریں۔ مثلا یہاں تواب ہے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم نے بھی دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہمیں بھی بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے۔ جی علم، اب آپ کی باری۔ اب کوئی ایک پڑھ کے یہ ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، باقی سب لوگ آپ اس کے ساتھ دہرائیں گے۔ جی کون کروائے گا؟ جی کس نے کروانا؟ جی کروائیے سسٹر نے کروائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتُلْقَا، پھر سیکھ لیے، آدم من ربہ، آدم نے اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو توبہ قبول کی کالی اس کلمات، کالی جی زیر ہے نا، کالی ماتن، کلمات، شاباش، کچھ کلمات، فتاب علیہ،
تو توبہ قبول کی اللہ نے اس کی، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ ان پر دفعہ نظر نہیں ٹھیک سے آتا نا، زیر تھی لام کی، جی جی کوئی بات۔ تو الحمدللہ ہم نے دونوں کا دیکھ لیا۔ اب ہم اس کا جو ہے ترجمہ بھی دونوں آیات کا دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اس میں سے پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے۔ ایکچولی وہاں میں نکالا نہیں ہے، وہاں بھی نکلوانا کا ترجمہ پڑھنا ہے ہم نے، نکلوایا مزید فی ہے نا، نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ اور ہم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور ایک وقت تک سمانے زندگی ہے، ایک وقت تک عارضی ٹھکانہ ہے دنیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے حاصل کر لی اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر وقت جو ہے اس سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اب ہم اس کے اسباق کون دہرا دے گا جی؟ ہمیں ہاتھ کھڑا کر دیں یا بتا دیں کون دہرائے گا؟ جی سسٹر خدیجہ، سسٹر نائلہ، جی سسٹر نائلہ کروائی، اسباق ہمیں ریوائز کرا دیں، شاباش۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ جی اگلی بھی یہ بھی پڑھیں، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ 4 اسباق ہیں جو ہم ان 2 آیات میں ہم نے سیکھے، بہت ہی امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اور توبہ تو دیکھیں ہمیں، ایک تو ہماری جان نون غلطیاں ہوتی ہیں، انجانے بھی ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ہمیشہ ہم توبہ کرتے رہتے ہیں کہ یعنی جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، تو اس کے اس کے لیے سچے دل سے توبہ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، تواب الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف فرماتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کوشش وعدہ کرنا ہے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، اور پھر ہم کوشش بھی کریں گے گناہوں سے اور غلطیوں سے بچنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں گے۔ سسٹر جزاک اللہ۔ اب ہم نے مطالعہ کر لیا، غور و فکر کر لیا، تصور و احساس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کریں گے؟ دعا ہم یہ کریں گے کہ اے اللہ، میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتی ہوں تاکہ شیطان مجھے پھسلائے۔ یہ اللہ کی پناہ ہمیشہ ہمیں مانگنی ہے شیطان سے۔ پھر احتساب کریں گے کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پلان کریں گے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گی تاکہ شیطان مجھے پھسلانا۔ یعنی ہمیشہ ہمیں تعوذ پڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور شیطانی جو ہے وسوسے سے اس سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے۔ الحمدللہ اب ہم ان آیت میں آنے والے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم اسماء دیکھ لیتے ہیں۔ الشیطان، کیا اس کی جمع بنائیں گے؟ شیاطین، شیاطین، ہم نے کی بھی ہے شیاطین، جی۔ ادوب کا ہوتا مطلب دشمن، اس کی جمع ہم آداب، آداب، سالم ہے یانون والی، اور یہ جمع مکسر، جب ہم مکسر بھی مقصر، کریں گے جتنی آئی ہیں پورے لیسنس میں، وہ ہم آج ابھی انشاءاللہ گرامر میں ہم نے وہ سامت بھی کرنا، ایک طرح سے آپ کی وہ بھی تیاری ہو جائے گی کوئز کی۔ یہ ڈفرنٹ عطا امتیاتن کا یاد کریں، بالکل ڈفرنٹ، اور یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کے ساتھ امتیاتن، تعاون امتیات، یہ ہم نے اچھی طرح سے یاد کیا۔ یہ بھی شاید، یہ تو شیاطین تو ہمیں آتا ہے، آداب بھی ہم نے شاید اردو میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ نیا، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ متعاون کی جمع امتیاتن، ٹھیک ہے۔ یہ اسماء ہیں جو آئی ہیں، یہ تو ہمیں آتا ہے کلمت اور کلماتوں، یہ کلمات، علی جمع ہوئی ہے، یہ گولتا کے ساتھ ہی مونس تھی، تو یہ جمع سالم ہے، یہ بھی جمع سالم ہے یانون والی، مذکر کی، مذکر کی 2 لفظ بنتے ہیں، یانون والی اور واؤن والی۔ شیطان نہیں، شیاطین، یہ بھی
یہ یہ بھی مکسر، یہ بھی مکسر ہے، نہیں مقصر یہ بھی مکسر ہے جی، دیکھو نا اس کو، وہ تو شیطان چینج، میں غلط کہی تھی، قانون ضرور آ رہا ہے لیکن یہ ہاں مکسر جی، ہی ہے، کیونکہ اگر پہلا لفظ جیسے مسلم ہے اسی طرح سے رہے تو پھر ہاں، پھر مسلمین اور مسلمون ہوتا ہے امون، ہاں پہلا اگر ڈسٹرب بالکل نہیں ہوتا نا، وہ سالم، سالم کا مطلب یہ کہ وہ ٹھیک ہے ویسے ہی رہتا ہے، تو یہ بھی ویسے ویسے صرف اس میں یہ الف تا والی مونس کی جو ہے یہ ہے، باقی سب آج ہم مکسر سارے جب انشاءاللہ کرتے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں۔ اب ہمارے آ گئے افعال، صحت مند 3 حرفی، حبتا وہ اترا، ٹھیک ہے، دارابا کے باب سے ہے، دارابا ہوتا یدربو تو یحبتو، یہ ہے بھی ہاں جو اس کا ہمیشہ مین ہمارا ریفرنس ٹیبل ہے نا، ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک کرائیے 6 چابیاں کون کرائے گا؟ ہبتا وہ اترا، یخبتو اخبت، خابتن مخبوتن خبوتن خبوتن، دارابا سے یاد رکھنا ہے ہم نے، دارابا یہاں سے ہمیں یاد آ رہا ہے، دارابا یخبت، یدربو، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے سوائے نصرہ کے سب میں زیر والا ہی فعل امر بنتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم نے کالا، اب یہ کا یہ کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہاں کیا ہے بتائیے؟ کوڈ ہے اس کا، کوڈ یہ کوڈ ہے اس کا کا کہ یہ باب، کمزور ہے تو اور ہاں یہ کمزور ہے، باب کیا ہے؟ باب اس کا ہم نے کہا نا نصر کمزور، نصر، انہی 4 صحت مند افعال کے ہی کسی نہ کسی پہ آتے ہیں۔ چینجز کیوں ہے؟ کیونکہ کمزور جو ہے وہ تھک تھک کے چلا جائے گا، الف چلا گیا تو واو آ گیا، اور دوسری بات بہت تھک گیا، ہم نے یہ یاد وہ بھی رکھنا تھک ہے، گیا، ہاں وہ واو بھی تھک گیا تھا، جب یہ ہم نے یاد یہ رکھنا ہے کہ مادہ میں کبھی بھی الف مادہ میں نہیں آتا، تابا یہاں ہے لیکن ایک حروف مادہ ہم نے یاد کرنی ہے، باب بہوبا، کوڈ کا مادہ تا واو با، ٹھیک ہے، اور 6 چابیاں تابا یا توبو تب، کالا یا قولو کل، کل قیلون تھا تو تائبن ڈیش ثبتن، یا مطوب الیہ بھی، مکتوب الیہ، مکتوب الیہ پھر حمزہ والا الیہ، ٹھیک ہے، مطلوب الیہ بھی لکھا ہوتا ہے، لکھ سکتے ہیں یا ڈیش کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کہاں سے ہمیں یہ فادابا، ہم نے بالکل جیسے کالا یا قلو کل تھا تو تابا یا توبو تب کر لیا، قائلن، پھر ہم نے کہا تھا کہ الف واو اور یا ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں، حمزہ ان کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، دیکھا اس کو ایک کرسی چاہیے ہوتی ہے، کبھی وہ الف کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، کبھی یا کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، کبھی واو کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ان کی جگہ پہ بھی آ جاتا ہے، قائلن، قابلون ہونا چاہیے تھا نا، تو واو بھی بھاگ گیا، تو قابلون کی بجائے قائلون، تو اسی چونکہ کوڈ وہی ہے تو تائبون، اسی طرح سے اگر ہم کانا ہوتا تو یہاں کیا اس کے حروف مادہ ہوتے ہیں کانا کے، تائنن، کاف واو نون کاف مادہ رائنن، ہوتا، کوڈ اس کا بھی کا ہوتا، تو بنائیے کانا کی چابیاں، ہاں کیا بنائیں گے؟ کانا کانا یکون کن، کائن قائنن، مکون کونن، کونن کون، کونن اس کا بھی مفعول استعمال نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو کانا کالا ہمیں پتہ ہے ہر دونوں تیسری لائن میں ہمیں ایک ایک بار اوسطن مل جاتے ہیں، تو کوٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں، اسی طرح سے ذاتا ہم نے ذاکا پڑھا اسی طرح سے، تو اسی کو ذاکا یا ذوق و ذک، اسی طرح سے پھر ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ختم ہوا، کوئی ایک سوال ہے تو اس کے ایک دو ہم ابھی لے لیتے ہیں، باقی پھر ہم انشاءاللہ بعد میں لے لیں۔ میں نے ایک سوال کرنا تھا۔ جی جی ضرور کیجئے، جی ضرور کیجئے۔ وہ جو ہمارا ہوم ورک ہے وہ ہمیں PDF بنا کے آپ کو بھیجنا ہے، سینڈ کرنا ہے؟ جی وہ آپ کمپلیٹ کا، جیسے اب آپ اس کا آج میں بھیج دوں گی نا ہوم ورک، تو یہ آپ کر لیں، میں نے ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں کب تک دینی ہے، جی جی جی، جی تو یعنی کہ اس کے بعد آپ کو PDF بھیجنی ہے، جی پی ڈی ایف مڈ کی میرے یا فائنل میرے کی؟ ہاں پھر میرے موبائل کے نمبر پہ آپ بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، بس نہیں آپ کو بھیجنی ہے، یا شائستہ عامر کیا ہے ان کو بھیجنی ہے؟ نہیں ان کو کیوں بھیج، وہاں تو چیک ہو گئی ہماری۔ جن کی چیک ہو گئی ہے نا ان کو تو
میری بات سنیں، مجھے بھیجیں گے نا، نمبر نہیں لگوانے، 15 نمبر ہیں آپ کے. یہ آپ کو بھیجنی ہے، یہی پوچھنا تھا۔ ہاں یہ مجھے جی میں نے جی ساری کر لی پچھلی ہے، مطلب میں آپ نے کو ہی بھیجا تھا نا، تو ابھی بھی ایسے ہی بھیجنا ہے PDF بنا کے. بھی آپ مجھے ہی بھیجیں گے. آج ہم جی بڑی جی یہ چیزیں کریں گے. ایک تو ہم نے جتنی بھی یہ پڑھی ہے نا جمع مکسر، ہم ان کا سارا اس کو ریوائز کریں گے. اور اس کے بعد ہم مجہول آج کے جو ہے، ہم کہتے ہیں یہ مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو آج ہم وہ سیکھیں گے. تو اب گرامر شروع کرتے ہیں. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے. گرامر میں ٹوٹی ہوئی جمع کا ہے صفحہ 5 اشارہ D. اور الحمدللہ یہ ہمارا کورس 2 کا آخری لیسن ہے. آپ سب کو بہت مبارک کہ ہم اس میں اب ہم ٹوٹی ہوئی جمع یعنی جمع مکسر، تکسیر بھی اس کا کہتے ہیں، مکسر بھی تکسیر بھی، ٹوٹی ہوئی جمع. ٹوٹی ہوئی کہ وہ اوریجنل لفظ وہ نہیں رہتا. گرامر میں ہم نے سیکھا کہ عربی الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف. اسم ہم نے کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام یا کسی صفت. اردو میں علیحدہ اسم صفت ہوتا ہے، لیکن عربی میں جنرلی صفت بھی شامل سلائڈ ہے. اور سلائڈ شو نہیں ہو رہی. سلائڈ نہیں ہاں شو. جی سر ہو گیا۔ ایک سیکنڈ، سوری بتا دیا کریں کیونکہ میرے ساتھ ایک ڈیوٹی پر. جی اب شیئر اب ہو رہی ہے شیئر. جی اب جی موو کی. ٹھیک. ہاں جی اب بہت شکریہ سسٹر. تو صفت میں اچھائی یا برائی دونوں صفت ہی کہلاتی ہیں عربی میں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. جی تو اسم کی ہمیں نشانیاں سب پتہ ہے. اگر شروع میں الف لام ہے، پھر خاص نون بھی ہوتا ہے، یا پھر تنوین ہوگی، 2 پیش والی ہو سکتی ہے، 2 زبر والی ہو سکتی ہے، 2 زیر والی ہو سکتی ہے. اور جمع میں واو نون یا نون یا الف تا ہو سکتا ہے جنرلی. ایکسیپشنز ایک کھڑکی ہم ہمیشہ دماغ کے کھلی رکھتے ہیں کہ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں. کے بعد فعل جو ہے یا ورب، وہ کسی کام کے کرنے کے ہونے کو بتاتا ہے. اور اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اس اس میں میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ معنی پایا جاتا ہے. ویری گڈ. اس کے بعد حرف یا پارٹیکل جو اسماء اور افعال کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں. ہم نے حرف جر پڑھے، بی، لی، من، فی، انا. اس کے علاوہ ہم نے ان، انا، ما بھی لفظ کے طور آتا ہے. بہت سارے انا بھی، یہ حرف جر نہیں ہے لیکن یہ حرف ہے. اور بہت سارے حروف ہم نے اور پڑھے، واو پڑھا، فا پڑھا، پس پڑھا. وہ سارے حروف ہوتے ہیں، یہ ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں. اب جمع کی بات ہم کرتے ہیں. ہم اس وقت اسما کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسما کی جمع ہم 2 طرح سے بنا سکتے ہیں. جمع سالم یعنی وہ حرف ویسا کا ویسا فعل رہا، اس کے ساتھ یا واؤن جوڑ دیا ان میں، یا یاجون کو آخر میں جوڑے. یعنی اس کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کیا، اس کو سالم کا سالم رہنے دیا. اور دوسری جمع جو ہے وہ یہ دیکھیں، جیسے مسلم تھا تو مسلم، مسلم، مسلمین۔ مسلمین. مومن تھا تو مومنون، مومنین. صالح، صالحون، صالحین. یعنی اس کے سپیلنگ میم، صاد، لام، میم یہ ویسے ہی رہے. وہ یہ باقی ٹھیک ہے، اس میں یہاں پیش آ جاتی ہے، زیر کو آ جاتی ہے ساتھ، لیکن اس کے حروف وہ ویسے پورے کے پورے ویسے رہتے ہیں، اس لیے کو سالم کہتے ہیں. دوسری جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی جمع، جمع مکسر یا تکسیر. جیسے عملہ کی جگہ ہم اعمالن کرتے ہیں، عملن کی جگہ اعمالن کرتے ہیں. قلب کی جگہ ہم قلوب کرتے ہیں. قلبونا نہیں کرتے، قلبینا نہیں کرتے، عملینا عملونا نہیں کرتے. تو یہ ڈفرنٹ ہے جس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے اسم کی جمع ہم اسما ہمیں پتہ ہوتی ہے. تو یعنی جو اس میں وہ نہیں ہم چل رہے اسی طرح سے. ٹھیک ہے. کہ عملہ یہ دیکھو نا، جو چینج ہو گیا، اس کے شروع میں حمزہ لگ گیا، عین لام، اور بیچ میں الف بھی آ گیا تو ڈفرنٹ ہے. اسی طرح سے یہاں واو بیچ میں آ گیا، یہاں بھی شروع میں بھی وہ حمزہ آ گیا، یہاں بھی الف آ گیا، اینڈ میں بھی حمزہ آ گیا. تو یہ ٹوٹی ہوئی یہ جو ہے نا، یہ رول کی یعنی ایک طرح سے خلاف ورزی کرتا ہے، سالم نہیں رہتی. تو یہ اس طرح سے اب بہت طریقے ہیں جن سے یہ جمع مکسر بنتی ہے، اور ہم تھرو آؤٹ پڑھتے رہے ہیں ہر لیسن میں. تو آج ہم انسان کو نا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح سے بن سکتی ہے، اور جو ہم نے جتنی پڑھی ہیں وہ ایک طرح سے ہماری
اس میں ریویژن ہو جائے گی. اب سب سے پہلے اس نے عمل کی جو ہے عمل ان کی مثال دے دی. عمل اعمال انما الاعمال بالنیات کی سب ہم پڑھ ہی چکے ہیں. بصر کی جمع ابصار یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی ان کے شروع میں حمزہ آیا ہے اور اس کے بعد دوسرے حرف کے بعد الف آ جاتا ہے نا. جی یہ مثل ان کی جمع امثال. انشاءاللہ کے بعد حمزہ. امثال. نور کی جمع انوار. جی اذن کان اس کی جمع آذان. اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرنٹ ہے کہ اس میں آلریڈی یہاں پہ شروع میں پہلے ہی حمزہ تھا نا, تو جی میں انہوں نے یعنی ایک حمزہ دو حمزہ ہو گیا تو پھر یہ کھڑی زبر ہوگی آذان. ٹھیک ہے, تو یہ پھر جی کہ اس کے میں یہ پیش اس کی تھوڑی سی اس میں یہ بھی چینج آئی ہے کہ آذان ہونا ہے. تو یہ آلریڈی ہم سارا کچھ پڑھ چکے ہیں, یہ صرف ہم اس کا ایک طرح سے اعادہ کر رہے ہیں. ند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں مطلب تو آپ کو بتانے چاہیے نا. ند کی پکار پکارنا. پکارنا بلانا بلاؤ یعنی نا شریک چو- شریک انداز بلاؤ. انداز شریک شریک. ٹھیک. ہاں شریک ہوتا ہے نا. فلا تغلوا للہ اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بنو. نہر انہار نہریں تو جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زوج ازواج یہ وہی پیٹرن چل رہا ہے, حمزہ شروع میں اور پھر جی ہاں جب وہ دوسرے حرف کے بعد ایک الف آ جاتا ہے. یہ مزے کا ویسے لیکن گرامر نہیں مزے کا. ہاں لب جو ہے الباب. ٹھیک ہے. لب عقل دماغ. والے اب والے آب ارباب. قلم اقلام اسی جی پیٹرن کا. بالکل. ٹھیک ہے. سب آپ کی کتاب میں بھی دیے میں. ٹھیک ہے. فوج کی افواج. یوم ایام. میت کی اموات. شعر کی اشعار. اسم کی جمع اسماء. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. ہم صرف رویے ادون کی جمع آدام. یا میں کہا ایک طرح سے آپ کے سارے اکٹھے ہو گئے جتنے بھی اسماء ہم نے کر. عبد کی جمع عباد. اب یہ ڈفرنٹ پیٹرن آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ڈفرنٹ پیٹرن آ گیا ہے. دم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خون دماغ. خون. جی دماؤن. اب یہ ڈفرنٹ آ رہی ہیں. قلب کی جمع قلوب ڈفرنٹ ہے. صدرون کی جگہ صدورن. سینہ سینہ اور سینے صدورن. دل کی بات کرتے تو ساتھ صدور کی بات کیوں کرتے ہیں کہ سینے دل جو ہے سینہ دل کا یعنی اس کے لیے آنگن ہے سینہ دل کے لیے. ملک بادشاہ جو ہوتا ہے ملوک اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے زیر والا جو ہے نا اس کا مطلب بادشاہ ہے. اگر فرشتہ ہوتا ملکن تو اس کی جمع پھر ملائکتن بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ملوک یہ یاد رکھیں کہ ملک الناس سے یاد رکھیں نا کہ یہ بادشاہ والا جو ہے نا اس میں زیر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جمع ملوک. شہید کی جمع شہداء. یہ سارے دیکھیں بالکل ڈفرنٹ ہے. رحیم کی ملتے جلتے ہیں نا. ہاں املاک بھی تو ہوتا ہے. املاک کس کی جمع ہوئی؟ وہ ملک ملک. ملک کی جمع املاک. املاک. ملکیت جس کو کہتے ہیں ملکیت. اور ملکیت. تین دیے تھے نا, ایک ملک ایک مالک ایک ملائک, پتہ نہیں, یہ تین لفظ تھے نا ایک جیسے. تین وہ. شریک کی جمع یہ ہمیں آتی ہے شرکا. ہم اردو میں بھی استعمال. شہداء بھی ہم استعمال کرتے ہیں. رحماء کم استعمال کرتے ہیں لیکن شرکا شہداء تو ہمیں اردو یہ رحیم کی پہلے رخما سے یاد یہ اس کی کے ہم نے. ساتھ ہے. ہاں یہ اس کے ساتھ ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے نا. ہاں صفی کی جمع صفحاء بیوقوف. ٹھیک ہے. ان کو اچھا ایک جگہ اور بھی یاد کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ. نفس کی جگہ انفس. کچھ بھی ہوتا ہے انفس بھی ہوتا ہے. یہ ڈفرنٹ ٹائپس ہے نا. یہ ٹائپ 5 آئی ہے شاید آگے وہ بھی آ جائے گی. پھر اس کے بعد ہاں یہ اب یہ ڈفرنٹ ہے. سائقۃن کی جمع سوائق. کڑک یہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ یہ ڈفرنٹ ہے. سائقۃن سوائق یہ ٹائپ ڈفرنٹ ہے. 6 ٹائپ آ گئی. نبی
انبیاء، یہ ٹائپ 7 اس کی آ گئی. عقدتن، اب دیکھو عقد، جمع اس کی ہاں جمع چھوٹی ہے، اس کی یہ واحد ہاں بڑی اس ہے. میں گولتا والا وہ ہے، اور لیکن چونکہ یہ مکسر ہے تو یہ ٹائپ 8 اس طرح سے بن ہم اس کو سکتی ہے. واحد سمجھ سے اس کو یہ جمع سمجھ ہاں، سکتے ہیں ویسے. اس کو بھی ہم وہ کئی یہ بھی بڑا مشکل بار ہے، ہاں جی، سورت کا بھی. پوچھتے ہیں نا کہ یہ کون سا علیحدہ مختلف والا، ہاں کیونکہ جی. 3 اس میں جمع تھی اور 1 صرف واحد تھا. کچھ لوگ جی سوال کا پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو جی یہ بڑا ڈفرنٹ ہے یہ سورتم سور. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ جمع ہے. یہ تو ہمیں آتی ہے خلیفہ خلائف، اس میں خلفہ بھی اس کی جمع ہوتی ہے. خلائف، خلیفتن، خلائف، یہ 9، لیکن یہ مختلف طریقوں سے بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یاد ہی کرنا بیٹا. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ. انسان کی 2 جمع بن سکتی ہے، اناسیون اور ہاں. ناسون. ٹھیک ہے، مناسیون و ناسون یہ آ جاتے ہیں آپ کو، یہ اچھی طرح سے 1-2 دفعہ ریوائز کریں گے. آپ نے پہلے ساتھ کے چیپٹر وائز پڑھا ہوا ہے، انشاءاللہ تو آپ کو آ جائے گا. پھر جناب جی 11ویں ٹائپ جو ہے، ہاں یہ آپ یہ دیکھیں، حجر کی اچھا، جمع حجاراتن زیر کے ساتھ، یہاں زبر ہے یہاں زیر ہے. ٹھیک ہے، یہ پتھر. عقدت ان کی وہ ہو گئی نا، اس عقد- کی اپوزٹ ہو گئی نا، جیسے ہاں عقدتن ہاں، عقد. بس جیسے بھی آپ یاد رکھ سکیں، ڈیوائز یور اون ویز اینڈ مینس، جس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں جس طرح سے. لیکن یہاں زبر ہے یہاں زیر ہے. وہ بعض دفعہ آپشنز میں کبھی زبر کے ساتھ ایک جمع دے دیتے ہیں نا، تو یہ یاد رکھیں کہ زیر کے ساتھ ہے. ٹھیک جارت. ہے، ہاں. چلے جی، یہ ہم نے ساری ریوائز کر لی جو ہم نے جمع مکسر یا تکسیر یا ٹوٹی ہوئی جمع جو ہے. جی تو اگلے میں ہم پڑھیں گے یہ جو ٹوٹی ہوئی رول کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، کچھ اور پھر چیزیں بڑے مزے کی نیکسٹ کورسز میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اب ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں جی ایکٹیو وائس ہے، یہ پیسیو وائس ہے. ٹھیک ہے، جو ایکٹیو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فیل سلائڈ شو نہیں ہو رہی ہے اس کی. یہ میں نے بھی چینج نہیں کیا، وہ معلوم ہوتا ہے. پھر جی ایک جو ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اب پیسیو وائس ہو گیا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مجہول فیل ہے، پیسیو وائس یا مجہول. اب اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہر صفحہ میں 2 مرتبہ مجہول بھی آ جاتا ہے. کیا ہم نے کہا تھا نا، ہر سطر میں ایک صحت مند فعل، ہر سطر میں ایک کمزور فعل، کمزور. ہر سطر، ہر لائن میں. ٹھیک ہے، ہم ہر لائن کی بات کریں، اور ہر صفحے میں 2 بار ڈبل حروف والے، یکساں حروف والے یا تکرار والے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اور کہیں کہیں 3 بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے وہ 1300 بار ہیں. اگر 1200 دفعہ ہوتے تو 600 صفحات میں 2 دفعہ ہوتے، کہیں کہیں 3 دفعہ آ جاتے ہیں. ہر سطر میں آتے ہیں تو ہم نے کہا وہ 9,000 بار آئے ہیں جو ہیں افعال ہمارے صحت مند، اور 9,000 بار ہی کمزور آئے ہیں مصحف میں. تو اس کا مطلب ہر سطر میں ایک آتا ہے. اب 2 مرتبہ مجہول فارم میں پیسیو وائس میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 15 لائنیں تھی نا، تو ہر ایک میں ایک 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 آ رہا تھا، تو 2 دفعہ بیچ میں پیسیو وائس بھی ایوریج آ جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مجہول جو ہے وہ کیسے بن جاتا ہے، اور اس کا اشارہ ہم کیسے کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہ اس طرح اشارہ ہم کرتے ہیں نا، مجہول میں اس طرح کرتے ہیں، یعنی پامر سرفیس اوپر کر کے، ہاتھ کو نا اوپر پہ، تو ہم یوں کرتے ہیں نا، یہ یوں کرتے ہیں. اس کا اشارے میں یہ فرق ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھنا رول یہ دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہے اس میں کیا چینج آتی ہے، ماضی میں کیا چینج آتی ہے، اور جب فعل مضارع ہوتا ہے تو اس کا مجہول کیسے بنتا ہے اور ماضی کا مجہول کیسے بنتا ہے. ایک بیسک ہم سمپل، کچھ ایکسیپشنز بھی اس میں ہیں، پھر وہی بات وہ ہمیں یاد کرنی پڑے گی، لیکن جرنلی جو ہے. ٹھیک ہے، تو ماضی کا ہم دیکھیں گے کہ مجہول پیسیو وائس یا مجہول کیسے بنتا ہے، اور فعل مضارع کا مجہول کیسے بنتا ہے. جو نارمل والے ہمارے افعال ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ مفعول، معروف فعل معروف اس کو کہتے ہیں، اور جو یہ ایکٹیو وائس جو ہے وہ معروف بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے،
اور جو پیسو وائز ہے وہ مجہول کہلاتا ہے. تو یہ معروف کی ٹرم بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. فعل معروف ہے. جیسے ہم نے ماضی میں اگر ہم ناصرہ کا ٹیبل دیکھیں تو ہم نے پڑھا ناصرہ اس نے مدد کی، نصر ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تم میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصر نہ ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. ٹھیک ہے. پھر مدارے میں ہم نے کہا ینسرو وہ مدد کرتا ہے، ینسرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنسرو آپ مدد کرتے ہیں، انسرو میں مدد کرتا ہوں، تنسرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننسرو ہم سب مدد کرتے ہیں، ہیا تنسرو وہ عورت مدد کرتی ہے. اب اس میں جب ہم نے چینج کرنا ہے تو ہم نے چینج کیا کرنا؟ پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو زبر کی بجائے پیش دے دینی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے حرف کو زیر لگانی ہے. اب اس پہ پیش اور اس پہ زیر لگائیں تو کیا بنے گا؟ نصیرہ. نوسیرا. نصیرہ. نوسیرا. نصرہ نوسیرا سے آگے سارا ٹیبل اسی طرح. نصرہ نوسیرو. نصیرہ. ٹھیک ہے. نوسیرا. نصیرو. باقی چینج ہی نہیں ہونی، بس یہ اس میں پیش اور اس میں زیر. نصیرت. نصرتو. نصرتو. یہاں بھی نصرتا بنے گا. نصرتا. نصرتا. نصرت نصرتم تم نصر نصرنا نصرنا. نصرت نصیرت. نصرت. یہ بیسک چیز ہم نے یاد کرنی. یعنی فعالہ ہم کہتے ہو تو فوئلہ بن گیا. فعالہ سے فوئلہ یاد رکھیں. پھر کوئی بھی فعل ہو اس کو کریں، پہلے والے کو پہ پیش اور دوسرے پہ زیر. اس کا آفس کا میننگ کیا ہوگا؟ جی اس کی اس کا مدد کی گئی. اس نے گئی. مدد کی نہیں، اس کی مدد کی گئی. گئی. مدد کی گئی، ان سب کی مدد کی گئی، آپ کی مدد کی گئی. میری مدد کی گئی. یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسک ہم نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے پہ پیش اور دوسرے پہ زیر. نصیرا، فوئلا، یہ بیسک ہم اس طرح سے یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع میں پہلے حرف پہ ہم نے پیش دینی ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے حرف اس کو زیر دینا ہے. دوسرے پہ تو جزم ہوتی ہے نا، دوسرے پہ تو جزم ہے، اس کو نہیں چھیڑنا. یہاں یہ بھی بھی پڑھا ہے نا، ینصرون. جی بالکل ینصرون. ہم پڑھتے تھے نا. ینصرون. ینصر اس کے پیچھے اصول کیا ہے؟ جرنل کچھ ایکسیپشنز ہوں گی. کالا کی کا کیلا بنتا ہے تو وہ بات ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے حرف کو پیش اور تیسرے حرف کو زبر، یعنی یون سے. ینصر اور ینصر آگے ایسے. تو اگر آپ کو بیسک پتا ہے تو آپ لکھ کے آرام سے اس کو چینج کر سکتے. تو یہ ٹھیک ہے. اب ہم یہ اس کو ذہن اور اشارہ جب ہم نے کہا یوں کی بجائے ہم یوں کر کے، یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں اس سامنے کرنے والے، اس طرح رکھ کے، خاص طور پہ فعل مضارع کے یوں کرنے. لیکن یہ پامر جو سرفس ہے نا اس کو اوپر رکھ کے اس کا اشارہ یعنی گھما کے ہاتھ کو گھما کے کر. ٹھیک ہے. تو پورے قرآن مجید میں ہم نے کہا ہر صفحے پہ 2 یعنی 1200 دفعہ تو آئے ہیں، تو پھر ہمیں مجہول کا یا پیسو کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاتھ کو نا لینے والی حالت یا پامر سرفس سامنے کی طرف ایسے رکھ کے کرتے. اب ہم اس کی، اب یہ آ گیا نصرہ اس نے مدد کی. تو جب یہ میں نصرہ آئے گا تو اس کی مدد کی گئی. ینصرو آ گیا نا تو ہوگا. نہیں، اس میں زبر آنی ہے نا. پہلے پہ پیش، تیسرے پہ زبر، دوسرے پہ کچھ نہیں. زیر یہاں آئے گا. ماضی میں زیر، پہلے پہ تو دونوں میں پیش آنی ہے نا، یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور ماضی میں دوسرے کے نیچے زیر تھی. مضارع میں دوسرے کو کچھ نہیں چھیڑنا کیونکہ اس کے اوپر جزم ہوتی ہے. تیسرے پہ زبر، یعنی اس کے دوسرے پہ زیر، اس کے تیسرے پہ زبر، دونوں پہ، پہلے پہ دونوں میں پیش ہے. ینصرو اس کی مدد کی جاتی. ینصرونا ہم نے پڑھا نا، ان سب کی مدد کی جاتی ہے. تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے. بس اس میں یہ یوں رکھیں گے. انصرو مشکل ہوتا کرنا. انصرونا آپ سب کی مدد کریں. انصرو ہم سب، ہماری مدد کی جاتی ہے، ہم سب کی مدد کی جاتی ہے. تو تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. تو یہ دیکھو اوپر جو ہے نا
یعنی یہ والی پامر سے اوپر رکھتے ہیں، گھما کے ہاتھ یہ کرنا ہے اشارہ. لیکن بیسیکلی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے پہ دونوں میں پیش، ماضی میں دوسرے کے نیچے زیر، اور مدارے میں تیسرے پہ زبر. جرنل یہ جرنل رول ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ جو ہیں ڈفرنٹ بھی آتے ہیں. اب سالا ہے تو اس کی سویلا بنتی ہے، رزقو کی رزقو، دارابت کی دوربت. یہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، دوربت، دارابت کی دوربت. رزقنا کی رزقنا، یہاں پہ پیش، اس کے نیچے زیر، پہلے پہ پیش دوسرے پہ زیر، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ ہم آگے سے یہ ڈفرنٹ آ جاتا ہے. کالا کی کیلا بنتی ہے، جن کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے نا تو ان کی ڈفرنٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں بھی یہ درمیان میں اس کمزور، اس میں خیر حمزہ ہے، سویلا بنی ہے. کالا کی کیلا، اردو میں کہتے ہیں نا بند کر، یہ کیلو کال، کیلو کال اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو کالا کی کیلا یہ ہمیں یاد کرنی پڑے گی. سوری اسی طرح سے یا خزو کی یو خزو، یسکرو کی یسکرو، تسالو کی تسالو، تسالونا کی تسالونا. ترجعون کا ہم پڑھتے رہے نا، ترجعون. اب دیکھو کیا ہوا، یہاں پیش تھی اور تیسرے پہ اس کی زبر آ گئی. یہ وہی ہمارا تأمرونا کی تؤمرون. کچھ میں جو ہے نا جو اس طرح کی چینجز آ جاتی. اب یہ انہوں نے اسی طرح سے آپ کا وہ یہ تو ہم نے کیے ہیں نا پیچھے ہوم ورک جو آپ کی ورک بک ہے ٹوٹی ہوئی جمع، یہ تو آپ کر لیں گے، تو سارے پیچھے ہم کر چکے ہیں نا، اور ترجمہ بھی اس کا لکھ لیں گے. اب یہ دیکھیں نصرہ کی طرح سے اگر ہم نے خلاقہ کی بات کریں تو فعل ماضی کا ٹیبل کوشش کریں بنانے کی. کیسے بنائیں گے؟ خلق ہاں خلقو، خلقو خلقت خلقت ہوگا نا، خلقت خلقت، دوسرے پہ زیر. خلقت ہاں یہ خلقتا خلقتا خلقتو. خلقتا خلقتو، ہاں خلقتا خلقتو، خلقتو خلق خلق تم خلقنا، خلقنا خلقنا اور خلقت خلق خلقت خلقت خلق خلقت خلقت. یہ ایسے دیکھے میں نے انگلی سامنے کی طرف کیا، خلقت، ٹھیک ہے. اب فعل مضارع اس کا بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ یخلقو، یخلق پھر یخلقونا، پھر یخلق، تخلق، تخلقو تخلق اخلقو، اخلق پھر تخلقونا، نخلق، تخلقون نخلق نخلق. یہ تخلق دیکھو اینڈ والے پیش کو تو نہ غائب کریں نا. یہ تخلق نخلقو، تخلقو، نخلق. تخلقو. یہ غلطی آپ لوگ ہمیشہ کر دیتے ہیں جواب میں بھی. جب آپ امر کے جواب میں بھی آپ اسی پیش کھا جاتے ہیں. یہ پیش ہم نے کھانے کی بھول لی ہے، ٹھیک ہے یاد رکھیے گا. تو ہیا تخلقو. تو یہ بیسک اگر میں اصول پتہ چل جائے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے. پہلا کریں اور بس اسی کو پھر آگے لے کے آگے وہی ویسے ہی سیکھے بننے. صرف میں اس میں پہلے میں فوئلہ یاد رکھ لیا نا اگر آپ نے، یا خولے کا یاد رکھ لیا. اسی طرح سے یخلقو شروع میں دونوں میں پیش، ماضی کے دوسرے حرف کے نیچے زیر، اور مدارے کے تیسرے حرف پہ زبر. کچھ تھوڑے سے ڈفرنٹ بنتے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں گے، سے کالا سے کیلا، یہ والے. میم خلقنا کا جو ہے وہ ٹی پی آئی میں اس کا سائن کیسے کریں گے اس کو؟ خلقنا کا مشکل ہے نا، وہی تو میں کہوں سیدھا ہاتھ سے ہاں ایسے اچھا ایسے کر ٹھیک ہو گیا. ہاں، ایسے کرنا مشکل ہوتا ہے یہ والے، خاص طور پہ جو نا متکلم والے. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ آج الحمدللہ نے کورس کمپلیٹ کر لیا ہے. اب آپ اگلے کورس کے لیے تیار رہیے. انشاءاللہ 26 مئی کو ارادہ ہے QC3 شروع کرنے کا. میں نے آلریڈی فلائر بھیج دیا، ایک دو دن میں مجھے اس کا پیچ نمبر مل جائے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. آپ لوگ سب تو انشاءاللہ جا ہی رہے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی اور لوگوں سے بھی شیئر کر دیجئے گا. جیسے ہی مجھے نمبر ملتا نا میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹرائی شیئر کر دوں گی، اور اس کا لنک بھی تو پھر اور لوگوں سے شیئر کر دیں. ہو سکتا ہے کچھ
لوگ انہیں QC2 جنہوں نے کیا وہ 3 کرنا چاہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی 20 کلاسز ہی ہوں گی؟ اس میں جو ہے کیا ہوگا؟ کلاسز اتنی ہی ہوں گی؟ جی کلاس لیکچرز اتنی ہی ہوتی ہیں. اب ہم نے اگلے 5 صفحات اب پڑھنی ہیں، ٹھیک ہوگا. 10 تک پڑھنی ہے. لیکن اب میں نے کیا کہ میں نے ٹائم جو ہے نا وہ 6 سے 7 کر دیا. ٹھیک. اب پتہ نہیں پڑھنے والے کو بہت ارلی تو نہیں ہو جاتا. سسٹر منیبہ آپ کو ٹائم ٹھیک رہے گا؟ سسٹر منیبہ 6 سے 7. مبینہ مبینہ سسٹر مبینہ، ہاں جی میں کیا کہہ رہی ہوں، غلط کیا؟ جی کوشش کروں گی، بالکل انشاءاللہ نہیں ہوا تو کوشش پھر کریں آپ گے. اگر زیادہ ارلی یا لیٹ کا ہوتا تو پھر آپ ویڈیو سے وہ کر سکتے ہیں. تو جی ویسے ہی کر لے رہی ہوں جی. ریزنس کی وجہ سے. لیکن ایک اچھی بات آپ کو کہ آپ کا فرائیڈے نکل گیا، منڈے ٹیوزڈے کلاس ہوگی. صحیح. منڈے آگے پیچھے ایک ہی دن منڈے ٹیوزڈے. منڈے ٹیوزڈے اب کلاس ہوگی. ٹیوزڈے میں کیونکہ مصروفیت تو نہیں بہت اب پہلے لوگوں میں سے، اب منڈے ٹیوزڈے رکھا ہے. ایکچولی میرے دن شروع میں منڈے ٹیوزڈے ہی تھے، پھر میرا QC5 آ گیا ٹیوزڈے کو تو وہ پھر مجھے ظاہر ہے چینج کرنا پڑا، فرائیڈے پہ جانا پڑا. تو اب منڈے ٹیوزڈے رکھیں گے، کنزیکٹیو 2 دن نا ہو جاتا ہے اکٹھا آگے تو اچھا رہتا ہے اس لحاظ سے. تو اب انشاءاللہ آپ اگلے کورس کے لیے تیار رہیے، اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اگلے کورس کے صرف 20 گھنٹے کے بعد آپ کو قرآن کی ہر سورت میں صرف ایک نیا لفظ باقی رہ جائے گا. تو شرط یہ QC20 تک ہم کیسے جائیں گے؟ اس میں کیا پڑھنا ہے پھر ہم نے؟ اگر 3 میں ہمیں الحمدللہ سب کچھ آئے گا نہیں، تو 3 میں سب کچھ QC20 کیا، تک 3 میں ہم نے اگلے 5 صفحات پڑھنے، آدھا پار ابھی ہم نے کوارٹر پارا پڑھا ہے نا، جی جی پہلے 5 صفحات ہمارا آدھا پارا ہوگا. 4 میں جائیں گے تو پھر ثلاثہ تک جائیں گے. 5 نہیں میں یہ کہ جا ہمیں کے آپ نے پہلا پارا پورا ہونا ہے. یہ کہ قرآن مکمل ہونا ہے اس میں 20 میں. قرآن مکمل نہیں ہونا، نہ نہ اس میں بھی قرآن نہیں. آپ QC's ٹوٹل کتنے ہیں؟ 7 20. 7 اچھا ہے. 7 ہے. ہاں ہاں 6 ٹھیک ہے. جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ ہمارا چلا ہے، اور 7 تو پھر چلتا ہے، کئی سال چلتا ہے، چلتا ہی جاتا ماشاء اللہ. 7 اتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہے. سارا سال چلتا رہتا میری بیٹا بات سنیں، آپ سمپل یہ سوچیں کہ آپ نے کسی 1 میں تو ہم نے نماز کا وہ پڑھا نا اور صورتیں پڑھی. ہے. 2 جی نے پہلے 5 صفحات پڑھے ہیں پہلے پارے کی. جی 3 میں ہم پیج 6 to 10 پڑھیں گے. ہم مزید فی افعال سیکھیں گے، مزید فی. جیسے آج یہ آ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ مزید فی ہیں، ہم آگے پڑھیں گے. وہ پھر اس طرح سے ہم جیسے علامہ ہے، علامہ میں مزید ہم آگے آگے پڑھیں گے کہ جی فی ہے کیوں. اشہاد والے آ جاتے ہیں نا. جی ہاں جی، تو اس طرح دیکھا آج بھی ہم نے متلقہ نہیں پڑھا نا. 4 ہاں ایک ایکسٹرا ایک تشدید والا ہے. اسی طرح سے اسلم ہوں. آ جاتا ہے تو اس کے شروع میں حمزہ آ جاتا ہے. مزید فی اس میں مطلب زیادتی ان کے علاوہ ایک کوئی ایکسٹرا ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اتنی ہے کہ سورت بقرہ کی ترتیب کو جاری رکھے. دیکھیں سلولی کرواتے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو گرامر ہے نا وہ آہستہ آہستہ ساتھ وہ کراتے جاتے ہیں. جتنی آسان طریقے سے گرامر شروع سے یہ ان QC's میں سکھائی جاتی ہے وہ کبھی نہیں سکھائی جاتی. آگے جا کے پھر زیادہ ہو جاتی ہے 6 میں، لیکن اس وقت پھر ہم پک کرنے لگ جاتے ہیں. شروع میں جس طرح یہ سکھاتے ہیں تو شروع میں جب زیادہ گرامر پڑھائیں تو بھاگ جاتے ہیں لوگ، سمجھ ہی نہیں آتے. تو QC's کا اب یہ دیکھیں، یعنی پھر اینڈ میں ہم اس طرح کی سچویشن میں آ جائیں گے جب ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ صفحہ 6 7 8 جو اس طرح سے کریں گے. اس طرح کیا آ جائے نا نیو کہ ایک ورڈ ایک نمبر لے جائیں گے. ہاں دن بدن ہمارے کم ہوتے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب الحمدللہ سورت بقرہ کہیں لگی ہو، کہیں میں پڑھوں، میں کہیں سنوں، مجھے اس کا ایک وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اردو ہے. جی ایسے اتنی اچھی سمجھ آتی ہے. تو آپ کے کتنے QC ہو گئے ہیں؟ 6 ہو گئے ہیں نا، 7. تو بس آپ کا ایک رہ گیا پھر. ہاں وہ تو کئی سال چلنے والا ہے، لمبا کام ہے وہ، چاہے اس کو جوائن کر لیں یا خود سے جو ہے اب پڑھتے جائیں. کیونکہ ایزی قرآن ایپ جو ہے نا اب آپ نے لوگوں نے وہ انسٹال کرنا ہے. بڑا اچھا الفلا منزل انہوں نے ایپ بنایا ہے، شاید پہلے بھی آپ نے اسے کہا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں پھر جتنا آپ کا وہ وکیبلری بڑھتی جاتی ہے اتنے پھر لفظ آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. جی اب جیسے رمضان میں نے قرآن پڑھا نا تو میں
خود سے دیکھتی تھی کہ مجھے کتنے لفظ آتے ہیں، کوئی جو نہیں آیا تو اس کو دیکھ لیا، تو کافی زیادہ لفظ آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. بعض وقت کچھ ایک آدھ لفظ آپ کو نہیں بھی آتا لیکن آپ کو مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. جی سورۃ بقرہ کے تو خیر 100%. تو اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے تو بہت بہت مبارک آپ لوگوں کو الحمدللہ کہ آپ کے شوق، لگن اور استقامت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج اس پہلے 5 صفحات تو آپ کو پہلے آ گئے ہیں اب، اور بہت سارے لوگ تو اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیتے ہیں، تو اب اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو روکنا نہیں ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. سیکھے. پلیز سکھانا بھی شروع کیجیے، سکھانا شروع کیجیے. اگر پورا کورس نہیں پڑھا سکتے، اپنے گھر میں بچوں کو بتائیں، اپنی فرینڈس کو بتائیں، کسی کو بتائیں، اور ریویژنس کرانی QC 1 کی یا 2 کی کروانی شروع کریں. یہ مبینہ کو چاہیے وہ کروانا شروع کر دیں. کر ہمارا بریلینٹ لائک 3 اسٹوڈنٹ ہے نا، تو اس کو کروانا شروع کرنا چاہیے. کوئی نہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آہستہ آہستہ ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب قرآن جو ہے بہت آسان ہونے لگے اور اس کے لیے کورس بھی موجود ہو، تو مجھے بڑا شوق تھا کہ سر لفظی ترجمہ ہے. میں نے جب پنڈی میں پہلے تھی تو میں نے پڑھنا بھی کسی سے شروع کیا. ہمارے تو کرائے کے گھر میں ہم تھے، ہماری لینڈ لیڈی وہ ایسی بات ہو رہی تھی کہ ترجمہ لفظی آئے تو کتنا اچھا، کہتی مجھے آتا ہے. انہوں نے مجھے کچھ کروانا بھی شروع کیا، تو لیکن پھر میں وہاں سے میڈیکل کالج چلی گئی، تو پھر اسلام آباد ہم آ گئے. کچھ وہ بھی بیچ میں ویڈیو تھی، بیٹا کوئٹہ میں پوسٹنگ تھی، آرمی میں تھے ان کے بیٹے، تو وہ پھر ابھی وہاں چلی جاتی تھی. کچھ پڑھا پھر جو ہے نا وہ نہیں میرا چلا. تو مجھے شوق تو بڑا تھا، پر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس وقت کروں. کمر کا میرا مسئلہ پرانا چلتا ہے، تو شام میں دوبارہ جاب کے بعد جانے کی ہی نہیں ہمت ہوتی. سوچتی تھی اچھا ریٹائرمنٹ کے بعد نا میں انشاءاللہ یہ لفظی ترجمہ سے، دل میں ایک خواہش تھی، بس پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنی تھی. ہم ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور آ گیا واپس، بیسیکلی میں لاہور سے. تو ہمیں کسی نے مجھے لنک بھیجا، میں نے سر کاشف سہیل ملک، ڈاکٹر کاشف سہیل ملک کی کلاس پہلی اٹینڈ کی. مجھے ایسے لگا ہے مجھے یہی چاہیے تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر میں رکی نہیں ہوں. تو یہ میرے تقریباً 3 سال ہے کرتے ہوئے. تو شکر الحمدللہ وہ کہ اب میری صحت اچھی نہیں رہتی، اب مجھے بہت ساری چیزیں بھی ادھر ادھر کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہو رہی ہیں، اور بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، میری کمر سے تکلیف تھوڑی بڑھ گئی ہے. لیکن بہرحال جب تک جتنا ہمت ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے. تو آپ لوگ بھی پڑھتے بھی رہیے اور آگے سے سکھائیے بھی ضرور. کسی طرح آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ورک بک چیکنگ تو کر سکتے ہیں نا، جو لوگ نہ پڑھا سکے وہ بھی ہیلپ ہے، وہ بھی سکھانا ہے نا. اب ان کا جو انٹریکٹیو گروپ ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، اس کو جوائن کر لیں ان کو بتانے کے لیے کسی QC 1 2 میں. ایسی چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں نا، ورک بک چیکنگ آپ کر سکتے ہیں 1 اور 2 کی. تو وہ پھر آپ کی علامہ ہو والے میں آپ شامل ہوتے ہیں، آپ بہترین میں شامل ہو جائیں. تو اس کا بھی ارادہ رکھے اور آگے پڑھے. انشاءاللہ تعالیٰ 26 کا میں نے ارادہ کیا ہے، QC 3 شروع کروں گی. تو اب ہم نیکسٹ، پلیز آج لوگ بہت کم تھے، لیکن روین کلاس میں اب جو دونوں روین کلاسز ہیں ہمیں 6:30 شروع کرنا پڑے گا، تو ہماری روین پوری ہوگی، کیونکہ ہم نے پورے کورس کی کرنی ہے. ایک دن قرآن کی پارٹ کی کریں گے، ایک دن گرامر کی کریں گے. پھر میں آپ کے ساتھ آج ہی، بلکہ میں دیکھتی ہوں اگر میں آپ سے جو ہے سیمپل پیپر شیئر کر دیں گے، سیمپل کوئز، وہ بھی پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. وہ کر دیں، ہم اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. ہاں آج میں ہوم ورک بھیج دوں گی، اس کو جلدی مکمل کریں جی. گے. ورک بک دیکھیں آپ کے 15 نمبر ہیں، اور گوگل ہوم ورک جن کے رہتے ہیں وہ بھی پلیز، لنک سب کھلے ہوئے ہیں، آپ پلیز کر لیجیے. میم لاسٹ والا اوپن نہیں ہو رہا، یہ جو لاسٹ ویک بھیجا تھا نا، نہیں اوپن ہو رہا. اچھا میں اس پھر کو وہی مسئلہ کر رہا ہے پہلے والا ہی. چلے میں تو ویسے حل کر کے بھیج دیا، ویسے وہ لاسٹ والا بھی. کسی کا ہو گیا کسی کا نہیں ہوا. جی میرے پاس نہیں ہو رہا وہ. چلے میں اس کو وہ چینج کروا کے تو پھر وہ کرتے ہوں، جی دوبارہ بھیج دیتے.
تو بس اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو اب آگے بھی انشاءاللہ چلیں گے. اب پلیز سب لوگ جو ہیں ریویژن کلاسز میں جلدی آئیں تو پھر ہی فائدہ ہے نا, اس میں آپ کی پارٹیسپیشن چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب یہ اپنے ساتھ ہوم ورک آپ کو تو اب یاد ہے, ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اس کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اپنے لیے دعا کریں ربی زدنی علما, ساتھیوں کے لیے بھی کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھتے ہیں, ہماری مدد فرما. تو آئیے ہم لوگ مل کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے, یعنی قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, کھلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.